کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے جناب. اسی رنگ لائٹ دوں اپنے منہ دے کتے چڑھا لے اور نہ ہی فلٹر ہے نہ کچھ. یہ ایز اٹ از ہے. اور آج میں نے آپ سے بھی شیئر کیا، اس کا رزلٹ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے جناب. کیسا لگ رہا ہے؟ تھوڑا سا لائف میں ان ریمیڈیز کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پروڈکٹ جتنی بھی میں بھی انویسٹ کرتی ہوں پروڈکٹ پہ، میرا یہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ آپ جب بھی یوز کرو ایک اچھے برانڈ کو یوز کرو. بے شک سال میں ایک کریم لے لو لیکن اچھی والی لو. اور جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کو اپنی عادت بنا لیں. اور ویسے میں جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہوں نا، میرے دل میں ایک چیز بہت آتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہم دنیا داری کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. صحیح بات ہے، میرے اندر سے کچھ دل کو ہوتا ہے. ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے، ٹائم پہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے رکوع میں، سجدے میں اور ہر سٹیپ میں نماز کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے. اس میں سکون رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے رو سکتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ، میں کسی سے بات کروں گی نا زندگی میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ زندگی میں کسی موڑ پہ کوئی انسان کسی سے شیئر کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتے. میں ہمیشہ یہ بات میرے دماغ میں آتی ہے کہ ہم زندگی کی باتوں پہ کتنا فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کمانا کدھر ہے، حالات بڑے ٹف ہیں، غربت ہمارے گوڈے گوڈے ہے اور یہ مسائل ہیں، پڑھائیاں بہت مشکل ہیں. ہم اس کے بیچ میں جو ہم لوگ ولاگز بنا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس میں ہم کھا بھی رہے ہیں، دیگیں بھی بنا رہے ہیں. لیکن کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ یار نماز بھی پڑھو. کچھ دل کو ہوتا ہے بہرحال اندر سے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. سب سے زیادہ جو مین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا میں مہربان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں. سب سے بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ حقوق اللہ تو معاف کر دیے جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے. اس لیے اس پہ ضرور غور کیجیے گا. اور ایک بات جو میں نے زندگی میں بہت زیادہ فیل کی، میرا یہ دل کیا کہ میں وہ بات آپ سے ضرور شیئر کروں، کہ میں نے جب ہوش سنبھالا، میرے ابو باہر رہتے تھے. میں نے اپنے ابو کو کم از کم بھی 28 سال ابو نے باہر زندگی گزاری، اور اس سے پہلے کی تو لائف میں نے نہیں دیکھی، لیکن بہن بھائیوں نے بتایا کہ بھی بہت ابو کی سٹرگلنگ لائف تھی. ساری زندگی میرے ابو نے بہت محنت کی، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے. بہرحال میں نے آپ کو ابو کا ذکر اس لیے ہوتا ہے بار بار، یہ موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے. ابو 7 بہنوں کے ایک ہی بھائی تھے، اور میرے ابو نے، مجھے یاد ہے کہ کیسے بہنوں کو نبھایا اور کیسے ماں سے رشتہ تھا، یہ مجھے پتہ ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے. یہ وہ ہوتا ہے نا، ایک بڑا ایموشنل کر دیتا ہے کہ میری دادو جب زیادہ عمر کی ہو گئی، 100 کراس کر چکی تھیں، ابو آئے 3 سال بعد. تو سارا ذمہ داریاں تھیں، ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے سیکریفائز. 3 سال بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو جس رات ابو نے جانا تھا، میری دادو نے کہا کہ اسلم پتہ نہیں تیری میری ہوں ملاقات نہیں ہونی. یہ لفظ نا مجھے بچپن سے میرے دماغ کے اندر فیڈ ہے. آپ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں. جب میری شادی ہوئی، میں زیادہ سٹریس میں اس لیے گئی کہ میرا اپنے ہسبینڈ بھی باہر تھے، اور میں نے اپنے باپ کو بھی ساری زندگی باہر دیکھی. اور میرے ابو نے جاتے ہوئے میری امی سے ایک بات کہی کہ میری امی کا نام نسیم تھا، کہ نسیم اگر میری امی کو کچھ ہو گیا نا تو مجھے بتانا. یہ لفظ میرے ابو نے امی کو اس لیے کہا کہ انڈونیشیا ابو رہتے تھے، جکارتا میں. اس وقت وہاں سے آنا ابو کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابو جب آئے تو حج کر کے آئے. ابو سیدھا اپنی امی کے کمرے میں گئے. میں چھوٹی سی تھی، میں بھاگ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی. میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ابو کے آگے کچھ بھی نہیں پڑا. ماں قبرستان چلی گئی تھی. ابو نے بھائی سے کہا کہ مجھے لے جا، رات ہوئی ہوئی تھی.
کسی نے لفظوں میں کچھ بھی نہیں کہا. یہ پردیس ہوتا ہے. میرے باپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے، ان کو اچھی تعلیم دینے کے لیے ہر رشتے کو قربان کر دیا. اور میں یقین کریں مجھے اس چیز سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو باہر کے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت امیر بندہ، پتہ نہیں درختاں جو پیسے لا رہے ہیں. یقین کریں کہ باہر میں جو حالت ہوتی ہے نا، کتے نہلا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہاں پہ پیسے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے اپنا سارا زیور، اپنے کاٹن شیواں بیچ کے مجھے باہر بھیجا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے. میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ جو زندگی کا ایک واقعہ تھا کہ جب میں خود بھی باہر ہوتی تھی، میری ہی ایج کا وہ مطلب میرے ہسبینڈ کے انڈر ورک کرتا تھا بچہ نہیں تھا، میری عمر کا ہی تھا. اس کی شادی ہو گئی، وہ پٹھان تھا، زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں پٹھان. تو اس کے 7 بہن بھائی تھے. وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ وہ لڑکا بھی میرے خیال میں 26 سال کا ہوگا. میں اس کو دیکھ کے دھنگ رہ گئی کرونا کے دنوں میں. جب میری ویڈیو کال ہوئی تو سنا کہ اس کو برین ہیمریج ہو گیا تھا. اور برین مطلب جب بھی میری بات ہوتی تھی نا اس لڑکے سے جو باہر ہوتا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ یقین کریں ہمیں تو مشین سمجھتے ہیں، ہمیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے ہم لوگ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اور یقین کریں وہاں پہ وہ اتنی ہیوی وہ جو ہوتا ہے نا وہ مشین وہ چلاتا تھا، اتنا سا وہ خود ہوگا بیچ میں. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، اول تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. بہت دعا ہے اللہ سے کہ ہمیں یہاں پر ہی سب کچھ مل جائے، لیکن اپنے بچوں کو باہر کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے، سب کچھ کھونا پڑتا ہے. میں نے زندگی جو گزاری ہے نا، تو میں آپ کو بڑا کلیئر کہوں گی کہ میں نے زندگی ایک نارمل نہیں گزاری، اس لیے کہ میرا ہسبینڈ بھی باہر تھا. نارمل کیسے ہوتی جب بچے پہلے تو اور مسائل ہوتے ہیں، بھی شادی کے بعد کہتے ہیں جی خرچے ود گئے ہیں، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی تعلیم ہو جاتی ہے. عورت کی زندگی آتی ہی نہیں ایسے، اور یہ گناہ بھی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ کوئی خوشی سے تو کوئی بھی نہیں جا رہا ہوتا، اس لیے. لیکن جو باہر رہتے ہیں ان پہ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ فون پہ فرمائشیں مت کیا کریں. ان کو یہ مت کہا کریں کہ اے پرفیوم لائی، اے پینٹ لائی، اے برانڈ دی جوتی لائی. یقین کریں کہ ان کو اس چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا. وہ ایک بار آپ کا سننے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ تو بھائی بہت یاد آ رہا ہے، اس عید پہ آ جائے گھر. اب عید ہم مل کے کریں گے. ضرور سوچیے گا یہ باتیں. میں رونا پھر بن جاتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا کٹ کر رہی ہوں. تو ضرور سوچنا کہ جو بچے باہر جا کے کماتے ہیں وہ آسان نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. میری بات پہ ضرور غور کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے میرے میسیج کو شیئر کیجیے گا، شاید کہ کسی دل پہ اثر کر جائے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.